علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک نکتہ اور سمجھا دوں. رات میں بچے بیٹھے تھے تو میں سمجھا رہا تھا ایسے کہ بھئی ایک یہ چڑ ہے کہ ہم نہیں منائیں گے, ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, نہ کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, مگر برا بھلا اب کبھی تو سوچیں کہ یہ لوگ کیوں نکلتے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے نکلتے ہیں, سرکار کے لیے نکلتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں. اب ہوتا ہے عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے, عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. تو میں سمجھا رہا تھا بچوں کو کہ حالات اتنے ناگفتہ ہو گئے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, بس وہ تم یہ ہو تم یہ ہو تم یہ ہو. ایک بات میں سمجھا دوں, میلاد منانا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. آپ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ صحابہ نے کیا تھا, کیا جو صحابہ نے کیا تھا آپ کر سکتے ہو, آپ کی نسلیں نہیں کر سکتی. صحابہ نے کیا ہے, آپ کی بات تو چھوڑیے, آپ کی نسلیں نہیں کر سکتی ہیں. صحابہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, سرکار اسلام کے تھوک کو صحیح بخاری میں وہ لے کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے. یہ پیار تھا. بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا تھا کہ ایسا کرو؟ سرکار کی کوئی تعلیم تھی؟ آپ تو یہ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کا عشق اس طرح کے راستے ڈھونڈ لیتا تھا. وہ ان کی محبت تھی جو اپنے عقل سے اور اپنی محبتوں سے حضور کے ادب میں یہ سب راستے خود سے نکالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی رطوبت نکالتے تھے, ناک کی رطوبت. صحیح بخاری میں فواللہ ان یتنخفا نخامۃ الا وقعت فی کف رجل فدلک جلد وشر. صحیح البخاری میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں, عروہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب سرکار ناک کی رطوبت نکالتے تھے, یہ کون سی تعلیم ہے؟ کہاں لکھا ہوا تھا صحابہ کو حکم تھا کہ ایسا کر لیا کرو؟ مگر جب سرکار ناک کی رطوبت نکالتے تو صحابہ ہاتھ میں لے لیتے اور لے کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے. دکھاؤ گے کہیں ایسا لکھا ہوا تھا؟ قرآن میں یہ حکم آیا ہوا تھا؟ ایسا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو آیت نازل فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ جاہل لوگ لائے ہیں. اب کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے. لوگ کون؟ جیسے ابو بکر لائے, جیسے حضرت عمر لائے, جیسے حضرت عثمان, حیدر کرار اور دیگر صحابہ لائے. ایمان ایسا لاؤ. تو یہ کیا کہتے تھے؟ ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لائے, یہ پاگلوں کی طرح, جاہلوں کی طرح. یہ جاہل کیوں کہتے تھے؟ جاہل اس لیے کہتے تھے کہ کوئی عقل مند جو ہے وہ کسی کے تھوک کو اپنے چہرے پہ نہیں ملتا ہے. کوئی عقل مند جو عقل پہ سوار ہو وہ حضور کی ناک کی رطوبت نکلے ہوئے اپنے جلد پہ نہیں ملتا. تو یہ کافر دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی حرکتیں دیکھو کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں, تو کوئی عقل مند ایسا کر ہی نہیں سکتا, تو میں ان پاگلوں کی طرح ایمان لاؤں. اللہ نے فرمایا اگر ایمان لانا ہے تو انہی کی طرح لاؤ. ایمان لانا ہے. عشق جو ہے کبھی ہارتا نہیں ہے, عشق ہارتا نہیں. میں نے کہا چپ ہو جایا کرو, آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جواب دیتے ہو آپ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے پاک میں جا رہے تھے, ایک بوسیدہ عمارت تھی, دیکھا اس کو چومنے لگ گئے. اب عشق سمجھا رہا ہوں آپ کو. چومنے لگ گئے تو ایک ایسے ہی عقل مند کھڑے تھے, انہوں نے کہا آپ اس کو کیوں چوم رہے ہو, اس دیوار کو؟ تو کہا اس لیے چوم رہا ہوں اس تصور کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے آقا کی نگاہ پڑی ہو. یہ عشق سمجھا رہا ہوں, میرے آقا کی نگاہ پڑی ہو.
اب وہ عقل مند تھا, عقل پر سوار تھا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے چلتے تھے کیا؟ سرکار کی نگاہیں جھکی رہتی تھی, تو کیا سرکار نے دیکھا ہوگا؟ امام شافعی کا عشق بولا, کہا نادان میں جانتا ہوں کہ سرکار نے نہیں دیکھا ہوگا, وہ نیچے دیکھ کے چلتے تھے, مگر ہاں کیا یہ کم ہے کہ اس دیوار نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا؟ عشق میں یہ سب ہوتا نہیں ہے جو آپ کرتے ہو, کہ واٹس ایپ پہ بیٹھ جاؤ اور جواب لکھنا شروع کر دو اور عقلوں کو چلانا شروع کر. جو عقل چلاتا ہے ابو جہل ہو جاتا ہے, جو عقل چلاتا ہے عتبہ شیبہ ہو جاتا ہے, جو چپ کر جاتا ہے ابو بکر ہو جاتا ہے, جو چپ کر جاتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہو جاتا ہے, جو چپ کر جاتا ہے. سن لے, میں سب کو ببانگے دوہل کہتا ہوں, حضور کو کسی نے نہیں سمجھا اور تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم حضور کو سمجھ سکو. سمجھنے کی بات نہ کرو, حضور صرف محبت کے لیے, صرف پیار کے لیے, صرف عشق کے لیے ہے. دن رات مصطفیٰ مصطفیٰ کرو, دن رات نبی نبی کرو, ان کی محبت میں رویا کرو, ان کی محبتوں میں دینوانہ وار گھوما کرو. پوچھا گیا تھا سرکار سے, سرکار مومن کامل کی پہچان کیا ہوگی آخری وقت میں؟ آخری وقت میں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. پوچھا گیا تھا سرکار مومن کامل کی پہچان کیا ہوگی؟ سرکار نے نماز نہیں بتایا تھا, یہ پہلے بھی پڑھی جاتی تھی. یزید بھی نمازی تھا, یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے, کربلا میں دونوں طرف نماز تھی. تو یہ نہیں بتایا کہ نہیں ایمان کی پہچان یہ ہوگی کہ جو نمازی ہوگا. عاشقوں قربان جاؤ, میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ آخری وقت ہوگا اور دیوانہ وار ایک بندہ پھر رہا ہوگا, گھوم رہا ہوگا اور لوگوں سے کہتا ہوگا ایمان کامل کی پہچان یہ ہوگی. سرکار نے بتایا ایمان کامل کی پہچان یہ ہوگی اس دور کی, وہ یہ ہوگی سب سے پوچھ رہا ہوگا اور کہتا ہوگا تاجدار کائنات کے مکھڑے کی ہمیں زیارت کرا دو, میں اپنی مال و متاع اولاد سب قربان کروں گا. مصطفیٰ کے عشق میں دیوانہ ہوگا وہ, مستانہ ہوگا وہ, اور کہے گا میں مال و متاع سب قربان کر دوں گا. حضور کا دیدار کرا, حضور کو دکھا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار صاحب سے محبت کرے, بس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے, ہمیشہ دن رات پیار کرے. اس آیت کی طرف چل دیتا ہوں, میں مسئلے سمجھا دیتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے حبیب مکرم, مومنین سے خطاب فرمایا, اے گروہ مومنین, ہم نے تم کو اپنا حبیب دے کے تم پہ احسان کیا ہے. اپنا حبیب, اپنا محبوب دے کے احسان کیا ہے. اب اس پر چند نکات میں نے رات میں بیان کیے تھے, 2-3 نکتے اور سن لیں. احسان کیا مولا, جو تو نے جو کچھ دیا ہے ساری نعمتیں دی ہیں, مگر کسی پہ احسان نہیں, کسی پہ احسان نہیں. مگر ایک نعمت کائنات میں ایسی ہے, وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے احسان کیا ہے. میں نے کہا مولا صحت دیا, مال و متاع دیا, نماز دیا, روزہ دیا, حج دیا, زکوٰۃ دیا, سب کچھ دیا, احسان نہیں جتلایا. مگر جب محبوب دیا تو کہا میں نے احسان کیا ہے. تو کسی نعمت پہ احسان نہیں, اس پہ کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا سنو, ہر نعمت کا نعم البدل میرے یہاں ہے. سبحان اللہ, ہر نعمت کا نعم البدل میرے یہاں ہے. زمین ہے تو آسمان ہے, چاند ہے تو سورج ہے, صحت و تندرستی ہے. تو میرے یہاں جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں, ہر نعمت کا نعم البدل میرے یہاں ہے. مگر میرے کارخانہ قدرت میں محمد کی صورت میں جو نعمت تمہیں دی ہے ایسا کہیں ہے ہی نہیں, ایسا کہیں ہے ہی نہیں. میں نے ایسا بنایا ہی نہیں, دوسرا محمد کوئی ہے ہی نہیں. ہر نعمت کا بدل ہے, محمد جیسا کوئی نہیں. اس لیے جب ان کو دیا تو کہا
احسان جتلایا. ایک ہو گیا. میں نے کہا مولا تو نے ہمیں دیا اور احسان جتلایا, تو احسان جتلایا کیوں؟ تو اس نے کہا بندے سمجھ, ہر نعمت کو زوال ہے. جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں, محبوب الگ ہے, میں نے احسان ویسے نہیں جتلایا, حبیب میرا الگ ہے. ہر نعمت جو میں نے دی اس کو زوال ہے. صحت ہے ڈھل جائے گی, جوانی ہے ڈھل جائے گی, بچپنا ہے ڈھل جائے گا. تو ہر نعمت کو زوال ہے. ہر نعمت ایک میعاد کے لیے ہے, وقت متعینہ کے لیے ہے. تو ہر نعمت کو زوال ہے, محمد کو کمال ہے, حبیب کو کمال ہے. کیسے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب ایک نقطہ یہاں سمجھا دو, ایک نقطہ صرف سمجھا دیتا ہوں, وہ یہ کہ کیا کہتا ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ لیا, یہ بلند کیا, یہ میری حد ہے, یہ میری حد ہے. جو جتنا بلند کرنا چاہے سب کی حد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی کوئی حد ہے؟ کہتا ہے حبیب تمہارے ذکر کو میں بلند کرتا ہوں. اب بتائیں ذکر مصطفیٰ کی حد کیا ہے, تاجدار کائنات کی حد کیا ہے؟ وہ میں روایت سنا دیتا ہوں. ان چکروں میں نہ پڑو, آج کے ان چکروں میں نہ پڑو. اندھے گونگے بہرے ہو جاؤ, بس نبی نبی کرو. اندھے گونگے بہرے صرف نبی نبی کرو, صرف نبی نبی کرو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حضرت اویس قرنی سے ملنے, علامہ یوسف نبہانی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. فتویٰ میرے اوپر کوئی نہیں لگانا, جس کو لگانا ہوگا علامہ یوسف نبہانی پہ لگانا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب گئے تو کہا کہ حضرت اویس قرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان کرو. وہ کیسے دکھتے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا, یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, کیسے دکھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے رہے, خلیفہ دویم بیان کرتے رہے, کئی گھنٹے بیان کرتے رہے. تو اویس قرنی جب بیان کر کے یہ چپ ہو گئے تو اویس قرنی نے کہا محمد کے بارے میں کچھ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے انہی کی باتیں تو چل رہی تھی, یہ انہی کی باتیں تھی. تو کہا یہ تو محمد کا سایہ تھا, آئے یہ تو محمد کا سایہ تھا, ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو کہا جو ابو بکر نے دیکھا, کہا وہ بھی سایہ دیکھا. کہا عثمان نے دیکھا, کہا سایہ دیکھا. کہا اہل مکہ اور مدینہ نے دیکھا, کہا سب نے سایہ دیکھا. تو کہا پھر حضور کو دیکھا کس نے, حضور نظر کسے آئے؟ تو ویسے قرنی کہتے ہیں کہ جب سرکار معراج میں گئے اور سدرہ پہ جبریل بھی پیچھے رہ گئے تو اللہ نے فرمایا محبوبہ کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا نہیں, جبریل آئے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو کہا اب آ جا, تو بھی پردے ہٹا, میں بھی ہٹا دیتا ہوں, تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. وہ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو دونوں کو تیسرا دیکھنے والا کوئی نہ تھا. چکروں میں لڑو نہیں, حضور کو کوئی نہیں جانتا, کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی نے دیکھا نہیں ہے. ان سے محبت کرو, ان سے صرف محبت کرو, پیار کرو. ربیع نور شریف ہے, اس میں جو ہو سکے, جو ہو سکتا ہے آپ سے کریں. حضرت علامہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے پاس ایک سال کچھ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کیا, چنا تھا, صرف بھنا ہوا چنا, وہی نبی کے میلاد پہ رکھ دیا. کچھ نہیں تھا, صرف چنا تھا, اور حضور کے میلاد پر وہی رکھ دیا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو خواب میں سرکار آئے, اور جب آئے تو میں نے دیکھا وہ چنا حضور کے سامنے رکھا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے احسان کیا ہے کس پر؟ مومن. کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ 12 وفات ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کبھی رات میں,
آپ سب کو علل اعلان میں واضح طور پہ دو ٹوک ایک بات کہتا ہوں، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالکل بھی نہیں۔ جہاں چاہیں آپ، جس سے چاہیں آپ، میں ہمیشہ تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ یہ جملہ ذہن سے نکال دیں۔ ایک مغالطہ ہوا ہے پیر کے روز کی وجہ سے امام بخاری کے ایک روایت سے، ورنہ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ عرض کر دوں میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا میں نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا ہے۔ اب یہ رومال ہے، میں قاری رضوان صاحب کو دے دوں، قاری رضوان صاحب کو دے دوں اور کہوں یہ رومال میں نے دے کے آپ کو احسان کیا ہے، اور پھر میں لے لوں تو یہ احسان ہوگا؟ بولیں آپ، احسان ہوگا؟ میں نے دے دیا کہ بھئی یہ رومال میں نے دیا آپ پر، احسان کیا ہے، پھر میں چھین لوں ان سے، لے لوں، احسان ہوگا؟ احسان نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا میں نے احسان دے کے کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میلاد مناؤ، مصطفیٰ آج بھی موجود ہے۔ احسان کیا ہے، احسان کر کے لیا نہیں جاتا، جو دے دے وہ لیتا نہیں ہے، اور جو لے لے وہ احسان ہوتا نہیں ہے۔ قیامت تک میلاد مناؤ، کیونکہ احسان آج بھی ہے، احسان کل بھی ہوگا، احسان پرسوں بھی ہوگا۔ اور سنیں پھر ایک خاص نکتہ اور بات ختم۔ کیا کہا؟ احسان کس پہ کیا؟ بولیں آپ، مومنین پر۔ تو جھنڈے کون لگائے گا؟ کمکمے کون لگائے گا؟ جلوس کون نکالے گا؟ نعرے کون لگائے گا؟ نبی کی نعتیں کون گنگنائے گا؟ بھئی جن پر احسان کیا ہے خوش تو وہی ہوں گے، جن کو احساس ہو کہ بھئی ہاں ہمیں دے دیا گیا، اور جن کو دیا نہ گیا ہو وہ کیوں خوشی منائے؟ تو آپس میں لڑتے کیوں؟ آپس میں بحث کیوں کرتے ہو؟ جو خوشی منا رہا ہے احسان ہے، نہیں منا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد پہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے، بالخصوص غریبوں کی آپ تمام حضرات مدد فرمائے۔